السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ کون سی 3 طاقتیں ہیں جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے لیے مددگار ہوں گی۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے معاون 3 طاقتیں۔ اب ہم اصل سوال کی طرف پھر لوٹتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 طرح کی قوتیں ہو جائیں گی۔ پہلی جو طاقت ہوں گی وہ صالح اور قابل مسلمان لوگ ہوں گے۔ دوسری جو طاقت ہوں گی نیک بخت یہودی، ان کا سرمایہ اور علم ہوگا۔ تیسری جو طاقت ہوں گی سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربہ اور ٹیکنالوجی۔ پھر خود حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قابلیت، ذہانت، جرت اور ان کے ساتھ غیبی نصرت و ہدایت، یعنی ہر موقع پر درست فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی ہوں گی۔ لیکن اس سبب کے باوجود 7 سال کے کم عرصے میں آخر کس طرح وہ طاقت کی ان پہاڑوں کو جگہ سے ہلا سکیں گی جو گزشتہ 200-300 سال سے مغرب نے تھپی لگا کر کھڑے کی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظاہر میں سنت کی کامل اتباع اور باطن میں رب تعالیٰ کی کامل تعلق کی برکت سے اللہ پاک ان کی جد و جہد اور جہاد و قتال میں ایسی برکت عطا فرمائیں گی کہ کائنات میں کار فرما غیبی قوتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی۔ مغرب کی دجالی طاقت محض مادہ پرستی پر مبنی ہے۔ مادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پست اور حقیر ہے۔ یہ بات اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فوج، امریکن و اسرائیلی آرمی کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی دھوم دبا کر فرار ہوگا۔ اس کی ساری شیطانی اور مادی طاقتیں سلب ہو جائیں گی اور شام تک ہر درخت اور پتھر پکار کر مجاہدین سے کہیں گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر ختم کر دے۔ اب بتائے، جب دجال ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، شاید اس میں $6 ملین من یا ٹرمینیٹر کی طرح جزوی طور پر دھات کے اعضاء شامل کر دیے گئے ہوں گے۔ فتنہ پرداش یہودی مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک دن میں کون سی سائنس ٹیکنالوجی ہوں گی جو اہل حق کو حاصل ہو جائیں گی؟ اگر آپ اس امر کی تصریح چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد کے بل بوتے پر غیبی قوتیں کمزور و ناتواں مسلمانوں کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقتوں کو پگھلا ڈالیں گی، لہذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل و ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکیں گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھیں گا تو شیش کی طرح پگھلنے لگیں گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتے رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فرمایا، پھر ان میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہیں گا، ہمیں نماز پڑھائے۔ وہ کہیں گے، نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ واس پر امیر ہے۔ چنانچہ امتی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائیں گا تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ امت کی اندلاع، عزت و اکرام کی ایمان والوں کو چاہیے کہ خود کو اس وقت کے لیے ذہنی و جسمانی طور پر تیار کر لے جب قتال فی سبیل اللہ ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی جائیں گا
جس نے پہلے سے قتال فی سبیل اللہ کی تیاری کر رکھی ہوں گی، عین وقت پر تو بنجارہ بھی لاد چلیں گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائیں گا۔ جزاک اللہ خیر۔